کاروشیما کا تعلق ہیروشیما سے تھا۔ ان کا خاندان 18ویں صدی سے طب کے شعبے سے وابستہ تھا۔ ڈاکٹر کارو نے اوساکا یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی، امریکہ گئے اور وہاں سے سرجری کی تربیت لے آئے۔ انہوں نے 1933 عیسوی میں دریا موٹویاسو کے کنارے ایک چھوٹا سا خوبصورت ہسپتال بنایا اور مریضوں کا علاج کرنے لگے۔ یہ ہسپتال شیما ہاسپٹل کہلاتا تھا۔ 6 اگست 1945 عیسوی کو وہ ایک نرس کے ساتھ مریض دیکھنے ہیروشیما سے باہر گئے ہوئے تھے۔ 6 اگست کی صبح 8:15 بجے شیما ہاسپٹل کے عین اوپر 600 میٹر بلندی پر خوفناک دھماکہ ہوا، روشنی کا چھنکاؤ ہوا اور 2 کلومیٹر کے دائرے کا درجہ حرارت 3000 سینٹی گریڈ ہو گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دائرے میں موجود ہر چیز راکھ بنی اور یہ راکھ چھتری بن کر فضا میں بلند ہو گئی۔ یہ منظر دور سے دیکھنے والوں کو مشروم یعنی کھمبی کی طرح محسوس ہوا۔ آدھ گھنٹے بعد گرد بیٹھنا شروع ہوئی تو پتہ چلا شیما ہسپتال سمیت ہیروشیما شہر راکھ اور ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ 80,000 لوگ پہلے منٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمارتیں، پل، سڑکیں، ریلوے ٹریکس، گاڑیاں، جانور اور فیکٹریاں صفحۂ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ شیما ہسپتال میں اس وقت 80 مریض اور طبی عملہ موجود تھا۔ وہ تمام لوگ 8:16 پر ہلاک ہو گئے۔ عمارت ریت، راکھ اور خون کا مغلوبہ بن گئی۔ واقعہ کے 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ ہیروشیما میں جو لوگ مر گئے وہ خوش نصیب تھے، جبکہ زندہ بچ جانے والے زندگی کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ ان کا پورا جسم جل چکا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں، بینائی زائل ہو چکی ہے اور وہ قوت سماعت سے محروم ہو چکے ہیں۔ پورے شہر میں موت کے ترستے لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ جلتے ہوئے زخموں کی شدت کم کرنے کے لیے دریا میں کود رہے تھے، لیکن پانی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ دوپہر تک دریا زخمیوں اور لاشوں سے بھر گیا۔ دریا کے پل پگھل کر زمین میں اوندے گر گئے تھے۔ بگیوں کے گھوڑے اندھے اور زخمی ہو کر سڑکوں پر بکٹر دوڑ رہے تھے۔ عمارتیں زمین پر اوندی پڑی تھیں، سڑکیں غائب ہو چکی تھیں اور سورج گرد میں چھپ گیا تھا۔ 2 کلومیٹر کے دائرے سے باہر کھڑے لوگ بھی زخمی تھے، مگر ان کی تکلیف قابل برداشت تھی۔ وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے تھے، کیا ہوا؟ اور کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شام 5 بجے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ہیروشیما پر نسل انسانی کا خوفناک ترین بم، ایٹم بم پھینک دیا ہے۔ یہ خبر ماتم بن کر جاپان پر گری اور لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ڈاکٹر کاروشیما شام کے وقت ہیروشیما پہنچا تو وہ شہر اور شہریوں کو دیکھ کر خون کے آنسو بہانے لگا۔ اس کا ہسپتال عملے اور مریضوں سمیت ختم ہو چکا تھا۔ اگلے دن یعنی 7 اگست کو ڈاکٹر شیما اور نرس کو ہسپتال کی جگہ سے ہڈیوں کا سرما اور ایک سرجیکل آلہ ملا۔ یہ سرجیکل آلہ آج بھی ہیروشیما کے میوزیم میں موجود ہے۔ ڈاکٹر کاروشیما کا بیٹا ہسپتال سے دور تھا، لہٰذا وہ بچ گیا، جبکہ باقی خاندان ایٹم بم کا لقمہ بن گیا۔ ڈاکٹر شیما نے 1948 میں ٹھیک اسی جگہ دوبارہ ہسپتال بنایا۔ اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنا اور وہ والد کے بعد شیما ہسپتال کا ڈائریکٹر رہا۔ امریکہ، جاپان اور یورپ کے ماہرین نے 1969 میں ڈکلیئر کیا کہ دنیا کا پہلا ایٹم بم ٹھیک شیما ہسپتال کے اوپر پھٹا تھا، لہٰذا یہ ہیروشیما کا گراؤنڈ زیرو تھا اور یہ دنیا کے پہلے ایٹم بم کا پہلا ہدف تھا۔ اور میں اپنے صحافی دوست عرفان صدیقی کے ساتھ 30 مئی کو اس شیما ہسپتال کے سامنے کھڑا تھا۔ جاپانی حکومت نے چند برسوں میں ہیروشیما کی تمام عمارتیں، سڑکیں اور پل دوبارہ بنا دیے۔ شیما ہسپتال کی عمارت بھی نئی بن گئی، صرف شہر کے ایکسپو ہال کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ یہ عمارت ایکسپو ہال تھی۔ یہ سرکاری عمارت تھی اور شیما ہسپتال سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہ 1915 میں بنی تھی، لیکن ٹھیکیدار اتنے حلالی اور ایماندار تھے کہ تعمیر کے 30 سال بعد عمارت کا سٹرکچر ایٹم بم کے حملے میں بھی محفوظ رہا۔ اس کے کالمز، گنبد، دیواریں اور لان کا فرش سلامت رہا۔ لہٰذا حکومت نے دنیا کو اپنا تعمیری معجزہ اور ایٹم بم کی تباہی دکھانے کے لیے یہ عمارت قائم رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عمارت آج پوری دنیا میں ایٹم بم کی تباہی اور جاپانیوں کی عمارتی مضبوطی کی علامت بن کر کھڑی ہے۔ ہم شیما ہسپتال سے چلتے ہوئے ایکسپو ہال کے سامنے پہنچ گئے۔
ہمارے دائیں جانب دریا اور اس کی وہ سیڑھیاں تھیں جن سے لوگوں نے ایٹمی حملے کے دن پانی میں کودنا شروع کیا تھا، اور ان کے ساتھ وہ آئینی پل تھا جو پگھل کر دریا برد ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا اور یہ سوچنے لگا، ہم انسان بھی کس قدر خوفناک ہیں۔ ہم جب ظالم ہوتے ہیں تو ہم خود کو بھی برباد کرنے سے بات نہیں آتے۔ دنیا میں آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ امریکہ کو آخر ایٹم بم، اور وہ بھی ہیروشیما اور ناگاساکی، 2 شہروں پر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا یقیناً امریکہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے، جبکہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کی زیادہ تر طاقتیں فوجی جرنیلوں اور شدت پسند وزیر اعظم کے ہاتھوں میں تھیں، اور یہ لوگ اندھا دھند فیصلے کر رہے تھے۔ امریکہ خود کو جنگ سے بچا رہا تھا، مگر جرمنی نے برطانیہ میں امریکہ کا مسافر بردار بحری جہاز اڑا دیا، جبکہ جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے 188 ہوائی جہاز اور 2300 فوجی مار دیے، اور یوں امریکہ بھی جنگ میں کودنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بات شاید آپ کے لیے دلچسپ ہوگی، امریکی ریاست ہوائی جاپان سے 6500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ جاپان امریکہ کے زیر تسلط فلپائن، گوام اور ویک آئی لینڈ پر تواتر کے ساتھ حملے کرتا رہتا تھا۔ جنگ میں امریکہ کے 12.5 لاکھ فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ صرف 1944 عیسوی میں 88,000 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ جنگ کی طوالت نے امریکہ کو معاشی لحاظ سے بھی کمزور کر دیا تھا۔ فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں، فوج میں جبری بھرتیوں کی وجہ سے کسان ختم ہو گئے تھے، لہٰذا امریکہ میں زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ کساد بازاری بھی عام تھی اور امریکہ میں بیماریاں بھی پھوٹ پڑی تھیں۔ چنانچہ امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین دور میں داخل ہو گیا تھا۔ امریکی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ جنگ اگر 1946 عیسوی میں داخل ہو گئی تو امریکہ میں قحط پھوٹ پڑے گا اور آدھی آبادی بھوک کے ہاتھوں مر جائے گی، لہٰذا امریکہ ہر صورت 1945 عیسوی میں جنگ کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ہٹلر نے 8 مئی 1945 کو سرنڈر کر دیا، اور یوں امریکہ یورپ سے فارغ ہو گیا، اور اب اس کی تمام تر توجہ کا مرکز جاپان بن گیا۔ مگر جاپان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے اس دوران ایٹم بم بنا لیا۔ جولائی 1945 میں برطانیہ اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کے پاس اس وقت لٹل بوائے اور فیٹ مین کے نام سے 2 قسم کے بم تھے۔ لٹل بوائے میں یورینیم تھی، جبکہ فیٹ مین پلوٹینیم سے بنا ہوا تھا۔ جاپان کے قریب ٹینن کا جزیرہ امریکہ کے قبضے میں تھا۔ امریکہ نے جولائی میں اپنے بم ٹینن شفٹ کیے، بوئنگ کارپوریشن سے خصوصی جہاز B-29 تیار کرایا اور جاپان کو 26 جولائی کو غیر مشروط سرنڈر کی آفر دے دی۔ امریکی جہاز نے جاپان میں فضا سے وارننگ کے پمفلٹ بھی پھینکنا شروع کر دیے، لیکن جاپانی حکومت باز نہ آئی۔ ان کا خیال تھا کہ امریکہ محض دھمکیاں دے رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایٹم بم موجود نہیں۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جاپان کے 4 شہر ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورو اور نگاٹا کو ٹارگٹ کر لیا۔ یہ بار بار وارننگ دیتا رہا، مگر جاپان نے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ آبادی تھی۔ اتحادیوں کا خیال تھا کہ جب بڑی تعداد میں جاپانیوں کے سیویلین مریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری وجہ فاصلہ تھا۔ امریکی جہاز ان 4 شہروں پر حملہ کر کے آسانی سے واپس ٹینن پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ یوں 6 اگست 1945 عیسوی کو صبح 8:15 بجے ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرا دیا گیا۔ اس حملے میں فوری طور پر 80,000 اور بعد ازاں مزید 60,000 لوگ مر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ نے 3 دن بعد ناگاساکی پر بم کیوں گرایا؟ اس کی بھی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جاپان کا رد عمل تھا۔ جاپانی وزیر اعظم کانتارو سوزوکی نے ہیروشیما کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا، جبکہ شہنشاہ ہیروہیٹو اسے روکتے رہ گئے، مگر وزیر اعظم اور جرنیل ایک پیج پر تھے اور یہ لوگ آخری گولی اور آخری آدمی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری وجہ امریکہ یورینیم کے بعد پلوٹینیم کی تباہی کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ 9 اگست 1945 عیسوی کو 11:02 پر ناگاساکی پر بھی دوسرا ایٹم بم گرایا گیا اور وہاں 75,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد کوکورا اور نگاٹا کی باری تھی اور اس کے بعد
आखिरी हमला टोक्यो पर होना था, मगर इससे पहले शहनशाह हिरोहिटो ने तमाम इख्तियारात अपने हाथों में लेकर गैर मशरूत सरेंडर का ऐलान कर दिया और यूं 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने अपनी शिकस्त मान ली और दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई। दुनिया में अमन हो गया, मगर उस वक्त तक 8.5 करोड़ लोग जान और आज़ा से भी महरूम हो चुके थे और दुनिया आखिरी और हतमी हथियारों की रेस में भी शामिल हो गई थी। और इस रेस के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके आखिर में इस पूरे कुर्राए अर्ज़ से ज़मीन के आसार ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन मरीख या वीनस बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।